اب رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کے ایپیسوڈ 7 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزانہ ہم یہ نشست سجاتے ہیں اور الحمدللہ روزانہ ہم گلدستہ طریقت کے پھولوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ والوں کا ذکر ہمارے دلوں کے لیے ایسا ہے جیسے بنجر زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور پھر ہریالی آ جاتی ہے۔ ہمارے دل اللہ والوں کی محبت سے جب منور ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں سے باطنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور پھر ایک اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، وہی نور کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور بلا شبہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تجلی اس شخص پر ہوتی ہے جو شخص اولیاء کے ذکر سے محبت کے ساتھ برکت لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غم سے محفوظ کر دیتا ہے، انہیں خوف سے محفوظ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ یہ جو ذکر ہے، یہ نشست ہے، کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس میں روحانیت کے بھی علوم ہم سیکھتے ہیں، بزرگوں کے مجربات بھی سیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا جو دلوں میں چراغ ہے، اللہ اکبر، وہ بھی روشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم بزرگوں کے بارے میں جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں گلدستہ طریقت کے پھولوں کے حوالے سے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب سے آج ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، روزانہ الحمدللہ ہم اعمال بھی بیان کر رہے ہیں، اولیاء کرام کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں، سوانح حیات بھی بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے، روح بھی حشاش بشاش ہو رہی ہے، اور دل میں جو ایک نور پیدا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج آپ گلدستہ طریقت کے کون سے بزرگ کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ کہ سب سے پہلے ہم نے جو ذکر کیا تھا وہ ذکر کیا تھا مطلب پہلی ایپیسوڈ آپ کے احوال پر بیان کی ہم نے، پھر شیخ محترم پر ہم نے بات کی، اور اس کے بعد کل خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے ہم مستفیض ہوئے، اور آج ہم خواجہ محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ان کی زندگی کے احوال بھی ارشاد فرمائیے گا، اور ان کے زندگی کے جو تجربات ہیں، ان کے اعمال ہیں، انہوں نے اس امت کو کیا تحفہ پیش کیا، وہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جو ہمارے مریدین ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، اور اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو روحانیت کی جستجو میں ہیں، عملیات کی تلاش میں ہیں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں۔ یقیناً میں پورے سال آپ کو جو اعمال تعلیم کرتا ہوں، آپ کو جو ترتیب اور طریقہ کار سمجھاتا ہوں، وہ انہی بزرگوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچیں کہ جن بزرگوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں۔ تمام وہ اعمال جو کچھ میں نے بیان کیا،
جو کچھ میں آنے والے وقتوں میں بیان کروں گا، اور وہ مستند طریقے اجازتوں کے ساتھ، سند کے ساتھ، وہ انہی بزرگوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ تو خوش ہو جائیں وہ لوگ کہ جن کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب میں پاکستان کی سرزمین سے اپنا سفر ہندوستان کی سرزمین میں داخل کرتا ہوں، کہ وہ روشن ستارہ، کہ وہ کہ سورج، کہ جو ابو الائی کو جس نے روشن کیا، وہ سورج کہ جس نے خاندان قادری کو روشن کیا، وہ روشنی طلوع ہوئی ہندوستان کی سرزمین رامپور، بھینسوڑی شریف، مرشد نگر، اس سرزمین سے میں ذکر کر رہا ہوں حضرت صوفی محمد حسن شاہ رام پوری رحمت اللہ علیہ۔ اگر ہم صوفی محمد حسن رام پوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم 200 سال پیچھے جاتے ہیں، 200 سال پہلے 70 افراد پر مشتمل ایک خاندان کہ جس کا تعلق انصاری ہے، آپ انصاری ہیں، اور اس خانوادے کا ایک سربراہ کہ جن کا نام محمد ناطق حسین، آپ ٹھیکیدار کے نام سے مشہور تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے کپڑوں کی، اور آپ زمیندار تھے، آپ مالدار تھے، اور آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام الہی بخش اور دوسرے کا نام محمد رمضان۔ اور شاہ محمد حسن کے والد جو تھے وہ محمد رمضان تھے۔ آپ بڑے امیر و کبیر تھے، آپ تاجر بھی تھے، آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، آپ کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے، آپ کے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا کہ جب 1295 ہجری بمطابق 1878 میں حضرت شاہ محمد حسن پیدا ہوئے تو آپ نے خوشی میں باقاعدہ طور پر گاؤں میں 3 دن تک دعوت کا اہتمام کیا، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جن کی بشارت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد محترم کو دی۔ آپ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ فیض باطنی اویسی جو حاصل کیا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کے در سے کیا۔ آپ جب بڑے ہوئے، آپ کے اندر ایک تشنگی تھی، ایک بے چینی سی تھی کہ آپ اپنے لیے رہنما تلاش کرتے، تو آپ ہی کے ہم سفر ایک ساتھی جو آپ کے دوست بھی تھے کہ جن کا نام رنگیلے شاہ تھا، وہ آپ کو ایک بزرگ کمیری ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مستان شاہ قلندری ایک بزرگ تھے، وہ ان کی صحبت میں ان کو لے گئے۔ آپ کا ابتدائی حال اور ابتدائی سفر آپ کا حضرت مستان شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزرا۔ آپ نے آپ کو خاندان قلندریہ کے وہ اعمال تعلیم کیے، وہ ذکر و اذکار تعلیم کیے کہ جس سے ان کی زندگی میں آگ سی بھڑک اٹھی، بے چینی سی بڑھ گئی اور تشنگی سی بڑھ گئی۔ آپ نے اپنے والد محترم کا کاروبار ترک کر کے ان کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ کے والد کو بڑی بے چینی ہوئی کہ یہ میرا بیٹا، اس نے سب کچھ ترک کر دیا۔ تو آپ اس بے چینی کے عالم میں حضرت مستان علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور میں اپنا بیٹا لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹا تو تمہارا ہے اور ہمارا بھی ہے،
تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرا کاروبار، میرا سب کچھ کون سنبھالے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کاروبار بھی چلے گا اور اس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص کر لیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو دہلی بھیجا کہ جاؤ تم کپڑے وہاں سے پرچیز کر کر لے کر آؤ۔ آپ دہلی سفر کر کے گئے، آپ کو اس وقت میں 800 روپے دیے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سفر کیا کرتے تھے اولیاء کاملین کے پاس، جس جگہ جاتے وہاں بزرگوں سے ملاقاتیں کرتے، آپ جس جگہ جاتے آپ وہاں پہ بزرگوں سے ملاقاتیں کرتے۔ آپ دہلی گئے تو آپ سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ نے سب کچھ وہاں لوٹا دیا، اور پھر آپ واپس اپنے جب شہر تشریف لائے تو آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ کپڑے لے کے تم بلٹی کرا دینا، تم کیا کرائے؟ آپ نے فرمایا بابا جان میں بہت اچھا سودا کر کر آیا ہوں، میں بہت اچھی جگہ تجارت کر کر آیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی فیض لے کر وہ اپنے مرشد نگر پہنچے۔ اور پھر یہی شاہ محمد حسن رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ کی طلب بڑھتی گئی اور جب شاہ مستان قلندر رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ اپنے مرشد کی تلاش میں لکھنؤ تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف دادا میاں آپ کے دست پر آپ نے بیعت کی، اور پھر وہاں سے آپ کو جو اعمال نصیب ہوئے میں اس کا بھی ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے مستان علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ آپ نے خاندان قلندریہ کے وہ اعمال آپ کو تعلیم کیے جو ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس میں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مندرہ اس میں شامل تھا، اور اس میں مولا حسین کی چوکی اس میں شامل تھی جو ہم پڑھتے ہیں میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اس میں اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ وہاں پہ رنگ قلندریہ تھا، آپ اسی رنگ کو لے کے جب آگے چلے اور جب ابو الائی میں داخل ہوئے تو حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے آپ سے چہل کاف کا عمل کرایا، اور آپ کے بارے میں کہ آپ کو چہل کاف، آپ کو چھوٹے کاف اور بڑے کاف دونوں چہل کاف آپ کو تعلیم کی گئی، اور آپ نے اس پہ بڑی ریاضت کی۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو بند کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے مرید آپ کو اپنے ساتھ لے گئے دعوت میں، آپ نے کہا کہ اب میرے پڑھائی کا بیٹھنے کا ٹائم ہے، اس نے کہا حضور ابھی کھانا بن رہا ہے، آپ کھانا کھا کے جائیے گا۔ آپ نے کہا میرا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کرا، آپ کو آپ کے حجرے میں بند کر دیا اور پھر کنڈی لگا کے چلا گیا کہ جب تک کھانا ریڈی نہیں ہوگا میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ جب کھانا ریڈی ہوا، تیار ہوا، اس نے حجرے کا گیٹ کھولا اور جب دیکھا تو حجرے میں کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں؟ ہاں، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اپنے مقام پر، اپنی سبحان جگہ اللہ، پر۔ سبحان اللہ، پھر وہی کھانا لے کر پھر وہ ان کے گھر پر گئے، اللہ اکبر، مرشد نگر۔ سبحان یہ اللہ، ان کی کرامتیں تھیں، سبحان اللہ، یہ ان کا کشف کا عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ عام آدمی تو خیر یہ سوچتا ہے کہ یہ عقل سے ماورا کام کیسے ہو جاتے ہیں، یہ عام آدمی کرتے نہیں، تو وہ ایسوں کو کیا ہم کیا آپ دیکھیں ارشاد سب سے فرمائیں؟ پہلے بات میں آپ کو بتاؤں نا، کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو، سبحان جو اللہ، عقل میں نہ آئے، اور ولی سے صادر ہو۔ ولی سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے۔ اچھا، معجزہ عطا کیا جاتا ہے، معجزہ عطا کیا جاتا ہے؟ کرامت عطا نہیں کی جاتی۔ اچھا، ہاں، کیا ہوتا ہے؟ کرامت معجزہ عطا ہوتا ہے، یعنی کہ سبحان نبی لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس پہ اس کو اختیار ہوتا ہے، سبحان اللہ، لیکن کرامت وقتاً فوقتاً حالت جذب کی کیفیات میں اس پر رونما ہوتا ہے۔ صحیح، مطلب اور یہ چیزیں عقل میں عام آدمی کے عقل نہیں کے آتی؟ عام آ نہیں سکتے عقل میں۔
کہ وہ کہے کہ جناب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سلوک کا جو 14واں جو منزل ہے نا، 14ویں جو منزل، درجہ ہے، وہ جی کشف و کرامت کا ہے۔ جی، اگر ولایت کے 100 درجے کیے جائیں تو اس کا جو 14واں درجہ ہے وہ کشف و کرامت کا ہے۔ پھر 15واں 16واں جو سٹیج ہے، ہاں، یہ کرامت تو ایسا ہے نا کہ جیسے انسان کو کسی بھی کام کا کوئی صلہ مل گیا، اب اس نے اس کی طرف نظر کی نہیں کی، چلا گیا چلا گیا۔ اب لیکن معجزہ نبی اپنی مرضی سے دکھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، صحیح، اور کرامت کے اندر اس کی جو اپنی حالت ہوتی ہے، اپنی جو کیفیت ہوتی ہے، حالت جذب ہوتا ہے، وہ اس سے رونما ہوتی ہے۔ اس سے رونما، اچھا، صحیح، ابتدا میں اس کا اختیار نہیں ہے، لیکن انتہا میں اس کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابتدا میں اگر کسی سالک سے ایسی بات سردت آ جاتی تو آپ اس کو کرامت کہو گے؟ ابتدا میں ہاں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ وہ اس کا حال ہوگا نا، اچھا، صحیح وہ اس کا حال ہے نا۔ صحیح، اب اس کے حال پہ اس کا اختیار ہو جائے تو پھر وہ کرامت صادق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر یہی کسی عام شخص سے ہو جائے کہ جیسے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی میں چل رہا ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تو تم اس کی بھی اطاعت نہ کرو۔ کیا؟ اس کی اطاعت اس نہ کی کریں، بھی اطاعت نہ کرو اگر وہ شریعت کے پیروکاروں میں سے نہیں ہے تو، صحیح صحیح صحیح، کیونکہ ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، ان کو ولی کہتے ہی نہیں ہم۔ لیکن اگر کسی ایسے شخص سے جو بد مذہب ہو، جو بے دین ہو، اگر وہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کو ایسی قوت حاصل ہو جائے کہ وہ ان کام کرنے لگے کہ جس سے عام مسلمان دیکھے وہ بندہ بولے کہ یہ کرامت ہے، وہ کرامت نہیں، وہ استدراجی قوت ہے۔ جیسا کل نہیں پرسوں آپ نے کسی جادوگر کا بتایا تھا، آگ کی زنجیریں لپیٹ کے، یہ ہاں، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ استدراجی قوت ہے، وہ کرامت نہیں کہیں گے اس کو آپ۔ جی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ کرامت میں ابتدان میں اختیار نہیں ہوتا، لیکن آخر میں ہر چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ حضور، یہ جو ہے نا وہ جادوگروں کے لیے تو مان جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے کیوں زبان کھلتی ہے پتہ نہیں۔ اللہ پاک خیر ہمیں ہدایت بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خیر وہ وہاں پر ہم تھے کہ حضرت کمرے سے باہر نکل گئے، ہاں، اور کمرے سے باہر مطلب دیوار سے، ان کے لیے در و دیوار کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی کوئی معنی مقام نہیں معنی نہیں کوئی رکھتا۔ مقام معنی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اچھا، آپ کے بارے میں یہ کہ آپ جو نا سب سے زیادہ ذکر حیرت کیا کرتے تھے، ذکر حیرت، ذکر حیرت کیا کرتے تھے۔ یہ کیسا ذکر ہے؟ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں انسان گم ہو جاتا ہے، حیرت، ذکر حیرت کہلاتا ہے۔ اچھا، اب یہ شغل کہلاتے ہیں، بیسیکلی شغل ہوتے ہیں، اور یہ شغل سورج پہ بھی ہوتا ہے، چاند پر بھی ہوتا ہے، ستاروں پر بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ کہ سبحان اپنی اللہ، رخ ایک جگہ باندھ کر ٹک کے پلک نہ جھپکے اس میں گم ہو جانا، اور اسی کیفیت میں کے اندر گھنٹوں گزر جانا، دنوں کا گزر جانا، ہفتوں کا گزر جانا، مہینوں کا گزر جانا، اسی حالت میں رہنا کہ جسم تو ان کا وہاں پر ہے لیکن روح اپنے اصل کی جانب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور، حیرت، لفظ حیرت ہاں، جیسے حیران کر دینے والی، حیران مطلب کر دینے والا ذکر، حیران کر دینے والا، مطلب جو یقین جس پر نہیں آتا بظاہر دیکھ کر بظاہر کہ دیکھ یہ کر۔ کیسے ہو گیا، اور حیران۔ آپ وہ ہستی ہیں شاہ محمد حسن کہ جن سے ہندوستان کے اندر ابو العلائی سلسلہ بہت تیزی سے پھیلا، سبحان اللہ، مطلب آپ سفر بہت کرتے تھے، سفر میں رہتے تھے، سفر بھی آپ نے کیا ہے، آپ نے اور سفر ایسا کرتے تھے کہ آپ جہاں جاتے تھے نا وہاں محفل ہوتی تھی، وہاں پہ آپ مرید کرتے تھے، وہیں تربیت کرتے تھے، وہیں خلافت کی اجازت دے دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے بارے میں یہ کہ آپ نے گھنٹوں نہیں منٹوں میں لوگوں کی مکمل تربیت کر کے ان کو ان کے مقامات پہ بھیج دیا، صرف اللہ توجہ ڈال کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ پیر ہیں عثمان علی عثمان شاہ، علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ محترم کے یہ دادا پیر ہیں، دادا پیر ہیں یہ۔ سبحان اچھا، اللہ ہمارے مرشد کو شاہ محمد حسن سے بھی بڑا لگاؤ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ظاہری میں بھی اور باطنی میں بھی۔
ظاہری میں بھی باطنی میں بھی؟ ہاں، ظاہری بڑا لگاؤ ہے آپ کو۔ ظاہری لگاؤ کیسا، باطنی لگاؤ کیسا؟ ظاہری لگاؤ ایسا کہ آپ جب کبھی 6 تاریخ آتی تو آپ ان کے فاتحہ کا اہتمام کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کے مشاغل بتاتے، ان کے اعمال بتاتے، اور بتاتے کہ مجھے ان سے یہ چیز عطا ہوئی، مجھے ان سے اس عمل کی اجازت ہوئی، تو اور میاں مجھے ہمارے مرشد کو بنفس نفیس بھی ان سے ملاقات ہے۔ ان کا حیات ظاہری میں، حیات ظاہری، وہ حیات ظاہری نہیں، حیات ظاہری نہیں، ہاں، باطنی بات نہیں اس میں، بنفس روحانی۔ نفیس بھی موضوع فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے فیض ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اس کو فیض اویسی کی بھی کہہ سکتے ہو، سبحان اللہ، مطلب روحوں کی ملاقات روحوں کی جسے ملاقات، کہا جاتا ہے، ہاں، مشاہدات جیسے ہیں۔ مشاہدات کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میاں حضور کو حضرت نے کیا کیا اجازتیں عنایت فرمائی ہیں، اور حضرت کون سا ایسا ذکر کرتے تھے کہ جس سے حضرت نے دھومیں مچائیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی تو یہ تھا نا کہ آپ ذکر و اذکار میں رہا کرتے تھے، صحیح، اور آپ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے خانوادے، جو ہمارا خانوادہ ہے نا، اس میں آپ نے چہل قاف پہ بھی بڑی ریاضتیں کری ہیں شاہ صبح محمد حسن نے۔ اور ایک آپ کے واقعات، ایک کتاب ہے، وہ اس کا نام ہے نگار یزداں، نگار یزداں، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے اندر پورا حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش سے لے کے وفات تک کے تمام ان کی سوانح حیات اس کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پیدائش آپ نے کیا ارشاد فرمائی ہے؟ 1295 سن ہجری؟ سن ہجری، مطابق 1878، 1878 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ صحیح، اور انتقال؟ آپ کا وصال ہوا تھا 1959 میں، 1959 میں، صحیح، اور 6 جمادی الاول آپ کی تاریخ ہے، وصال کی 6 جمادی اول، الاول، اور 1378 ہجری۔ 1378 ہجری۔ آپ کا وصال 1378 میں ہوا ہے، اور جی، ہمارے مرشد کی پیدائش 1379 میں ہوئی ہے، ایک سال بعد۔ 1 سال کے بعد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور خیر وہی ذکر و اذکار کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا ہاں، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بڑا لگاؤ تھا، آپ جی، ظاہری حالت میں وہاں مزار پہ جایا کرتے اور مراقب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، صحیح، اور آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ آپ کو سورہ یاسین، سورہ یاسین، جو ہمارے خانوادے میں رائج ہے، اور جو اس کی زکوٰۃ اور اس کی دعوت کا جو طریقہ کار تعلیم کیے گئے، وہ آپ کو وہاں سے عطا ہوئے تھے، اجمیر شریف سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مطلب اجمیری رنگ بھی ہم میں موجود اجمیری ہے۔ رنگ بھی ہم میں موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ آپ تعالی کے علیہ۔ بارے میں نا کہ آپ ایک دفعہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے، بارہ بنکی میں، بارہ بنکی؟ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے شیخ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سبحان اللہ، تو آپ ان کے مزار پہ جایا کرتے تھے، وہاں بھی آپ جایا کرتے تھے، اور حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب چٹاگامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا یہ کہ جو ہم تک نہ آئے وہ شیخ عبدالحق رضولوی کے مزار پہ چلے جایا کرے، وہاں پہ مراقب ہو جایا کرے، اس کو وہی کچھ ملے گا جیسے وہی میرے پاس آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ جو نام ہے یہ رضولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چٹاگام میں عبدالحی شاہ صاحب اچھا، یہ رحمۃ اللہ جگہوں علیہ کے تھے۔ نام ہیں، جگہ کے نام کی وجہ سے اس طرح ہاں یہ، رضولوی اور ہاں ہاں چٹاگامی ہاں اس طرح سے؟ ہاں ہاں، بڑے مشکل نام ہیں، یہ یاد کرنا بھی بڑا کمال ہے اور ماشاءاللہ۔ ہمیں تو برکتیں انہی کی وجہ سے ملی ہیں، انہی سبحان ناموں کی اللہ، تو برکتیں۔ سبحان اللہ، بلا شبہ ان کے ناموں سے بڑی برکتیں اچھا، ملتی ہیں۔ ان کی جو فاتحہ دی جاتی ہے نا، جی جی جی، وہ دی جاتی ہے پائے کے اوپر، کیا؟ پائے، پائے کے اوپر، سبحان گائے کے اللہ، جو پائے بنتے ہیں نا، سبحان بھینس کے جو اللہ، پائے بنتے ہیں، جی آپ جی، شوق سے تناول فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے خانوادے میں آج بھی ہمارے مرشد بھی جب 6 تاریخ آتی ہے تو پائے بنواتے ہیں، چاند کی 6 تاریخ کو چاند کی 6 تاریخ کو،
پائے بنوانے پائے چاہیے بنوانے چاہیے ان کی محبت میں. محبت میں، ان کی نسبت. جو چاہے نا کہ مجھے شاہ محمد حسن کا فیض ملے، سبحان جو اللہ چاہے کہ سبحان میری اللہ. نسبت ان سے کامل ہو، جو چاہے اپنے عمل کی اجازت شاہ محمد حسن سے لینا چاہے، ہاں 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 تو وہ سبحان 6 اللہ جمادی اول کو پائے بنائے سبحان اللہ اور 4 روٹی رکھے. سبحان نہیں، اللہ. 6 روٹی رکھے. 6. 6 روٹی رکھے، سبحان اللہ ایک باؤل میں پائے رکھے، فاتحہ پڑھے اور پھر اپنا مقصد بیان کرے. سبحان اللہ دوسری 6 تاریخ آنے سے پہلے پہلے اس کا وہ حاجت پوری ہو جائے گی، سبحان کیونکہ آپ اللہ. کو سلطان الاولیاء کا لقب دیا ہے اور سلطان بڑی بارگاہ الاولیاء. سے ملا ہے آپ کو یہ لقب. اللہ اکبر. اس کتنا کے مشاہدات باقاعدہ طور پہ نگار یزدہ میں لکھے ہوئے ہیں. نگار یزداں تو پڑھنے والی کتاب ہے ماشاء اللہ. اور حضور کیا ہی پیارا آسان عمل آپ نے تعلیم فرمایا ہے کہ ہر 6 کو، ہوں، چاند کی 6 کو چاند کی 6 تاریخ کو. پائے بنا کے فاتحہ دے کے خود بھی تناول فرمائیے ہاں، اور اور تقسیم بھی کریں لوگوں کو. سبحان اللہ. اچھا، ایک دفعہ آپ کے ایک مرید آئے، انہوں نے کہا حضرت کہ وہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا شوق سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پائے بنا لو. کیا؟ اس نے کہا حضور بس میں آپ کا انتظار ہوں آج شب. کیا؟ آج شب آپ کا انتظار آج شب رہے آپ گا. کا انتظار. اچھا، وہ اٹھ کے گئے، دوسرے آ گئے، کہنے لگے حضور میری بیٹی کی رخصتی ہے، تو آپ اگر اس کو رخصت کریں گے اپنے دست شفقت سے تو اس کی قسمت بدل جائے گی. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہم آئیں گے شادی میں، سیم ڈے. سیم ڈے، سیم وقت، سیم ڈے. سبحان اللہ. اب ہوا یہ کہ دونوں چلے گئے، اب مرید بیٹھے ہوئے، اب آپس میں جو مرید ہوتے ہیں نا، پیر بھائی جو ہوتے ہیں، چیما گوئیاں کرتے ہیں نا کہ بھائی حضرت اب کیا کریں گے، دونوں کو دے دیا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت جب وقت ہوا قریب، آپ نے بولا حضرت کہ اب بتائیں آپ پائے کھانے چلیں گے یا پھر بریانی کھانے چلیں گے، شادی میں چلیں گے. تو آپ نے کہا چلو چلو وہ بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کو پہلے ہم رخصت کر دیں، پائے تو ہم کھا لیں گے پھر کبھی. کیا؟ پائے تو ہم کھا لیں گے. پھر کبھی کھا لیں گے. سبحان اللہ. اپنے مریدوں کو آپ نے اکٹھا کیا، آپ دائیں جانب آپ چلے گئے، آپ پورے شادی آپ نے اٹینڈ کری، بچے کو رخصت کیا، آپ گھر آ گئے، آگے بیٹھ گئے، آپ سب اپنے اپنے چلے گئے. اب دوسرے دن وہ مٹھائی لے کر آیا کہ حضور میری بیٹی کا آپ آئے تو یہ تحفہ نظر قبول کریں. دوسرا آیا کہ حضور یہ تحفہ قبول کریں. پائے کیسے بنے ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا پائے تو نے بہت اچھے بنائے تھے، دیکھ ابھی تک میرے ہاتھوں سے خوشبو ہے اس کی. اللہ اکبر. اللہ اب وہ اکبر. جو مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے حضرت تو ہمارے ساتھ شادی میں گئے تھے، وہ کہنے لگا حضرت میرے ساتھ پائے کھانے آئے میرے گھر، وہ کہہ رہے حضرت میرے ساتھ شادی میں آئے میرے ساتھ. تو یہ سبحان آپ کی اللہ. کرامت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ. یہ تو زبردست. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ویسے غوث پاک بھی ایک وقت میں 70 جگہوں پر تشریف فرما ہوتے تشریف تھے. فرما ہوتے تھے. سبحان اللہ. اچھا، یہ حسنی حسینی سید ہیں؟ نہیں سید انصار تھے نا، انصاری تھے نا آپ. اچھا، یہ جو شاہ لگایا ہے ہاں، یہ بادشاہوں والا شاہ بادشاہوں والا شاہ ہے نا. سبحان اللہ. اچھا اچھا اچھا. صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ ہاں تعالی علیہ. ہاں جیسے ہمارے شیخ محترم ہیں، ان کو طارق احمد شاہ کہا جاتا ہے، شاہ کہا جاتا ہے. لیکن وہ جو آپ مغلیہ خاندان سے ہیں. ہاں جو سید کے ساتھ شاہ لگتا ہے وہ مطلب نہیں ہے یہ. ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض ایسے لقب ہوتے ہیں جو مرشدوں کی طرف سے عطا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب شاہ محمد حسن ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب خواجہ نبی رضا شاہ صاحب کی بیعت کی، آپ کی خدمت کی، آپ سے بڑی محبت تھی ان کو، تو آپ جو نا سلسلے کا تاج اپنے ہاتھ سے سی کر بنا کر لے کر گئے تھے. آپ نے حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو پیش کیا، حضور یہ میں نے سلسلے کی ٹوپی بنائی ہے آپ کے لیے. کیا؟ سلسلے کی ٹوپی میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. آپ نے دیکھا، آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے پہنا، آپ نے کہا اس کو ٹوپی نہ کہو، اب یہ ہمارے سلسلے کا تاج ہوگا آج سے. کیا؟ آج سے ہمارے سلسلے کا یہ تاج ہوگا. تو آپ نے پھر وہی تاج شاہ محمد حسن کے سر پہ رکھ دیا تھا. اس کے بعد ہمارے ابو العلائی کی پہچان وہ تاج بنی جو شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا.
یہ جو تاج ہے نا ایسا، جی جی جی، یہ تاج وائٹ جو، وائٹ کلر کا جو ہے سبحان اللہ، وہ شاہ محمد حسن، اچھا چکن کے کپڑے پہ بنتا ہے. صحیح، ہاں، ہمارے چکن، سلسلے کا لباس چکن کا کرتا صحیح. اور تہمد اور وہ تاج، تاج بھی وہ چکن کا کپڑا وہی ہوتا ہے، وہ جو دانے دار دانے جالی. دار دانے دار ہوتا ہے. صحیح. ہاں. اب دیکھو نا، اگر کپڑے کے کام میں اگر دیکھا جائے، آج کے دور میں بھی انصار سب سے زیادہ آگے ہیں، انصاری جو ہے. سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ. حضور خیر، حضرت کے حوالے سے جو آپ نے خیر ایک تو تعلیم فرمایا کہ ایک نیاز دی جائے، بہت بہترین ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ چہلکاف کا بتایا کہ چہلکاف حضرت بہت ہی اس پر ریاضت کی. سورہ یاسین کی ریاضت کا جو طریقہ ہے وہ حضرت نے تعلیم فرمایا، وہ ایک دفعہ آپ ارشاد فرما دیجئے گا. وہ ہمارے خانوادے میں مبین در مبین جو اس کا طریقہ کار آیا ہے نا، جی جی، وہ شاہ محمد حسن سے ہمارے پاس آیا ہے. صحیح. لیکن یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں. ایک تو ہے سورہ یاسین نارمل پڑھنا، صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے اس کے پورے اعمال کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، نصاب کے ساتھ. نصاب کے ساتھ. نہیں، ابھی نصاب نہیں ہے، اچھا، ابھی اعمال زکوٰۃ ہے. ادا کرنا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر اس کی دعوت دینا، اور اس کے بعد پھر اس کے نصاب کی ادائیگی کرنا. سبحان اللہ، مطلب ایک پورا سلسلہ ہے، اس کے لیے پوری اور نشست ہمارے چاہیے. مرشد نے سورہ یاسین پر پورے نصاب ادا کیے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت کی تعلیم پر. حضرت کی تعلیم سے. شاہ محمد حسن نے باقاعدہ طور پر ہمارے مرشد کو حکم دیا تھا اور اجازت دی تھی سورہ یاسین شریف کی. سبحان اللہ. موضوع فرماتے ہیں پہلے وہ 41 مرتبہ روز پڑھتے تھے، میاں حضور شیخ محترم. شیخ محترم ہمارے مرشد. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو 121 مرتبہ پڑھی، اور پھر اس کو 141 مرتبہ پڑھی ڈیلی. ڈیلی. صحیح ہے. اور مرشد فرماتے ہیں ہمارے کہ ان کو جو اس میں کمال حاصل ہوا نا، وہ سورہ یاسین کی برکت سے ہوا. صحیح. یہ طریقے تھے جو شاہ محمد حسن سے ہمارے تعلیم مرشد ہوئی. کو تعلیم ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ ریاضت کس پر کی ہے؟ آپ نے جی شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے، جی جی. آپ نے چہل کاف پہ کیے اور سورہ طارق پہ کیے. سورہ طارق. سورہ طارق پہ آپ نے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ طارق. سورہ طارق پہ آپ نے سبحان بڑی اللہ. ریاضت کی ہے. اچھا، جب کوئی آپ کے پاس آتا نا، کوئی ایسا شخص کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا، وہ جادو میں مسلط ہوتا، یا کسی کو شیاطین فن کرتے، تو آپ اس کو سورہ طارق پڑھنے کو دیتے، مکمل. مکمل سورہ طارق. آپ فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ سورہ طارق پڑھنا اور پانی دم کر کے مریض کو پلانا، اس کے اوپر سے ساری ہر قسم کی نحوست کو اتار دیتی ہے. سبحان اللہ. سورہ طارق کے آپ بھی اجازت ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ طارق تو دیکھو ہمارے خاندان میں بڑی کمال کی ہے، اور اس کی اجازت بڑی سند کے ساتھ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے مرشد نے بھی سورہ طارق پہ بڑی ریاضت کی ہے. سبحان اللہ. تو حضور اس کو مبتدی کیسے پڑھے، ابتدا کرنے والا کیسے پڑھے، اور منتہی کہاں جائے؟ اگر کوئی شخص سورہ طارق کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شاہ صاحب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہو تو کیوں. سب سے پہلے کیوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا پڑھنے مقصد کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جی. اب ہر صورت آپ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے. مقصد تو اللہ کی رضا. نہیں، مقصد تو اللہ کی رضا تو ایک الگ ہے، سبحان اللہ. لیکن ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کے مقاصد دنیاوی بھی ہیں. سبحان اللہ. صحیح تو ہے. سورہ طارق جو ہے نا، وہ جی ایسی صورت ہے کہ جن کے مقاصد دنیاوی ہیں جی. ان کے لیے کمال کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ان کو تھوڑی پیچھے چھوڑ دیں گے بھائی کہ جو شخص اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا کرے، کس طرح پڑھے. اگر کوئی شخص کسی وبا میں مبتلا ہے جی. تو وہ اس سے نجات چاہتا ہے. دیکھو ہمارے بزرگ حضرت شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ انسان عمل دو وجہ سے پڑھتا ہے، ایک رجوع روحانیت کے لیے، کیا، رجوع روحانیت کے لیے، اور ایک اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ اب جو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں کامیاب وہ بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ رجوع روحانیت کے لیے پڑھتے ہیں وہ لوگ پھر دوسرے مقامات کی سیر کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ طارق کا کمال ہی یہی ہے کہ اگر آپ روحانی سیر کرنا چاہتے ہیں تو سورہ طارق کے بغیر نامکمل ہے آپ کا سفر، مشاہدات۔ صحیح۔ اب عام لوگ کہ جو لوگ بغیر اجازت کے اعمال کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کہ جو لوگ اپنے بغیر اجازت کے کرتے ہیں اور بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں، پھر وہ مختلف آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں، رجوع روحانیت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں، پھر ان میں کیفیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب جب کیفیات کا ظہور ہوتا ہے تو اس کیفیات کی برکت سے وہ اپنے منزل کو بھی پہنچتا ہے اور دنیاوی مقاصد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی ورد و وظائف کریں، کچھ بھی پڑھیں، آپ رجوع روحانیت مقصد اللہ کریں تو باقی آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں نا وہ خود بخود آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بے ترتیب بغیر اجازت کے کوئی عمل ہرگز نہ کریں، کیونکہ جو لوگ بغیر صاحب سلاسل سے یوٹیوب پہ دیکھ کے، فیس بک پہ دیکھ کے، سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کسی عمل کا آغاز کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو آدھے رستے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ عمل لوٹتا ہے، اور پھر جب وہ لوٹتا ہے نا پھر وہ خطرناک صورت ظاہر کرتا ہے انسان کے اوپر، پھر جسے ہم رجت کہتے ہیں۔ جی۔ اور رجت کا مطلب ہی لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اپنے بزرگوں کی اجازت سے عمل کرتا ہے اس کا عمل کبھی بھی نہیں لوٹتا، اس کو رجت نہیں ہوتی، کیونکہ اجازت ہی ایک اذن ہے جو آپ کے اوپر رجت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کس کو بند کر دیتا ہے؟ رجعت کے دروازوں کو، رجعت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو اپنے بزرگوں کی اجازت سے کرتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، صرف اس کی ایک آیت سے، سورہ طارق کی سورہ صرف طارق ایک کی تاریخ ایک سے۔ آیت سے، صحیح۔ اور وہ آیت اتنی کمال کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص جادو میں مبتلا ہو، اگر کوئی شخص کسی آسیبی معاملات میں مبتلا ہو، صحیح۔ اگر کوئی شخص کسی آسیب زدہ شخص میں یا نظر بد کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہو، یعنی کہ جو مسمار ہو گیا ہو، جو تباہ ہو گیا ہو، جو ختم ہو گیا ہو، جس میں اٹھنے کی سکت ہی نہ ہو، جو پوری طریقے سے برباد ہو گیا ہو، وہ سورہ طارق ایک طریقے سے پڑھنا شروع کرے، صرف 3 دن کے اندر اندر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 3 دن میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ، مطلب اس کی اس طرح رہنمائی کرتی ہے سورہ طارق۔ اور وہ طریقہ، وہ آیت کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مر جائے تھا نا، جسے اس کی ہر چیز ختم ہو گئی، جی، برباد ہو گیا، وہ مردہ ہے، صحیح۔ تو یہ آیت اس میں روح پھونک دیتی ہے، ایک اس کو نئی اٹھا روح، دیتی ہے، اسے ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔
سبحان اللہ حضور، یہ جو ویسے میں یہاں پر روکوں گا اس لیے کہ اس وقت ایسا ہے ناسوت، عالم ناسوت میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں مر گیا، ہائے مر گیا. تو یہ اس کو زندہ کرنے کے لیے. ویسے ہر ایک سے تو پھر یہ تو سب کے لیے ہے، اور 3 دن اگر کوئی یہ عمل کر لے مطلب یہ ہر ایک کو کر لینا چاہیے پھر تو. بالکل کرنا چاہیے یہ عمل. اور یہ پاکستان میں تو اجتماعی طور پر یہ کام کرنا چاہیے کہ پاکستان بھی گیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی معاملات میں گرفتار ہے. صحیح. چاہے وہ روحانی معالج ہو، صحیح. چاہے وہ ایک عام شخص ہو. اچھا روحانی معالج کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا اس کے اوپر مصائب نہیں آتے؟ کیا اس کو پریشانیاں نہیں آتی؟ کیا اس آتی پہ ہیں. آزمائشیں نہیں آتی؟ کیا آتی ہیں. اب جیسے لوگ روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ علاج کرنے کے بعد کسی کو شیاطین شریر جنات کو جلا رہے ہوتے ہیں، کسی کا جادو اتار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر انہوں نے اس کو صحیح جگہ ٹھکانے نہیں لگایا تو پھر وہی پلٹ کے وار کرتے ہیں. پلٹ کر وار کرتے ہیں. اب شیاطین ہے. اب مثال ہے میں آپ کو اس کو دیتا ہوں کہ ایک شخص کے اوپر جادو ہوا. اب آپ روحانی معالج ہو، جی. ٹھیک ہے. اب آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے اتار دیتا ہوں. آپ نے اس کو اتارا، اتر تو گیا، لیکن اتر کے اس کا کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کو دفنایا نہیں، قید نہیں کیا، یا ٹھکانے نہیں لگا. ہاں. اور اگر وہ آزاد ہو گیا نا، وہ آپ کو تباہی مچا دے گا. پھر وہ تباہی پھیر دے گا. یہ سورہ طارق ان تمام تباہیوں سے انسان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے. سبحان اللہ. اگر اس سے روحانی معالج کو کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کام کرنے کے دوران، جی. تو اس کی روحانیت اس کو بچا لیتی ہے. سبحان اللہ. طریقہ کار کیا ہے وہ کیا سن ہے لیں یہ؟ کہ آپ نے سورہ طارق چاند کی چاند کی 13، 14 اور 15 ایام بید. اگر یہ دن نکل جائیں صحیح ہے. تو 27، 28، 29. صحیح. اگر یہ دن بھی نکل جائیں 19، 20، 21. اگر یہ دن میں نکل جائیں تو 6، 7، 8. سبحان اللہ. سبحان 6، اللہ. 7، 8 یہ 3 دن، یہ 3 تاریخیں. یا پھر 13، 14، 15 یہ 3 تاریخ ہے. یا پھر 19، 20، 21 یہ 3 تاریخ ہے. یا پھر 27، 28، 29 یہ 3 تاریخیں 4 طریقوں پر ہیں. یعنی کہ مطلب 2 عروج کی ہیں، 2 زوال کی 2 ہیں. عروج کی ہیں، 2 زوال کی ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس میں کمال ہی کمال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کمال ہی کمال کمال ہے. ہی کمال ہے. آپ نے سورہ طارق پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ سورہ طارق پڑھنا شروع کریں. جب آپ اس کی نوی آیت پہ آئیں کہ انہ علی رجہ لقادر. سبحان اللہ. کون سی آیت؟ انہو علی رجعہ لقادر. آیت نمبر 8 ہے. 8 آیت نمبر. صحیح. ٹھیک ہے. آپ اس آیت کو 70 مرتبہ تکرار کریں گے. 70 ٹائمز. آپ نے سورہ طارق پڑھنا شروع کری، ابتدا سے. آپ اس آیت پہ آئے، صحیح. انہ علی رجیب ہے. آپ صحیح. نے اسی آیت کو 70 بار تکرار کری، اور پھر جب 70 بار آپ کی مکمل ہو جائے پھر آپ اس کو مکمل کر لیں. کیا سبحان اللہ. 70 مرتبہ اس طرح سے تکرار پڑھنے کے کریں، بعد اور جب 70 بار مکمل ہو جائے آپ سورت کو مکمل کر لیں، پورا پڑھ صحیح. لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی 21 ٹائم. کسی بھی وقت. ہاں، رات میں عشاء سے لے کے فجر کے ٹائم تک آرام سے مکمل ہو جائے گی آپ کی. 3 دن کی آپ کی محنت ہوگی. صحیح. آپ سمجھ رہے ہو نا، ٹائم لگے گا اس میں. ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ پھر سب کچھ اتار کے ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 3 دن اس ترتیب و طریقے سے اگر اس سورہ طارق کی آیت کو پڑھ لی جائے تو یہ کمال ہے. اور اس کی ایک ترتیب اور ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا، 21 مرتبہ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، تو پھر وہ یہ کام کرے، سورہ طارق لکھے گول میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس آیت پہ پہنچے انہ علی رجہ لقادر پہ، تو اس جی. کو 70 مرتبہ لکھ لے. ٹائم تو پھر بھی لگ گیا. اگر کوئی پڑھنا نہیں چاہے، اچھا. وہ لکھنا چاہے نقش کے لیے، حفاظت کے لیے، صحیح.
تو اپنے پاس بنا کے رکھ لے، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، سبحان کسی اللہ۔ کو دینے کے لیے۔ اب تم کسی کے لیے تو نہیں پڑھو گے 3 دن۔ اچھا کسی آپ کے کے لیے، پاس کوئی مرید آتا ہے، آپ سے کہتا ہے حضور مجھے کامیابی کے لیے دے دو، آپ بولو میں نے عمل کیا ہے، رک، آپ نے اس کو لکھا اور آپ نے اس کو دے دیا۔ اچھا کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے کوئی کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بولے نہیں، پڑھنا نہیں کسی کے لیے، آپ نے نقش تو لکھ کے دے سکتے ہو نا۔ جی جی نہیں حضور، ایسا معاملہ ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں کہ جو یہ سنیں گی اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہ کر رہی ہیں سکتی ہیں خود، بالکل کر سکتی ہیں۔ کہ وہ شوہر کہیں گی تو شوہر تو ان کا کاروبار خراب ہو رہا ہے، وہ تو ہاں کریں گے پڑھیں، ہی نہیں۔ یہ اسی لیے تو بتایا ہے۔ ہاں مقصد یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں پڑھ لوں، ہاں اس کے بدلے میں کیسے، کیا ہاں کریں گے؟ مقصد تو ظاہر سی بات ہے انسان کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے نا۔ اور نقش ایسا ہے کہ ایک دفعہ 70 دفعہ پورا لکھ کے اور پھر سورہ طارق کو مکمل کر لے، اور پھر اس کو اپنے پاس پلاسٹک کٹنگ کروا کے ایک دفعہ دم کر کے اس کو رکھ لے اپنے پاس۔ شاہ صاحب، سبحان اللہ، جس گھر کے اندر سورہ طارق کا یہ نقش موجود ہوگا نا، اس سبحان گھر میں کوئی شریر جنات داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا؟ اس گھر میں کوئی شریر جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ طارق کا طریقہ کار ہے جو بالکل آسان اور سہل اور آپ کے ہر مقصد کے لیے، فتح کے لیے، کامیابی کے لیے بہترین ہے یہ۔ تو یہ دو جو طریقے، اس کی عام اجازت ہے؟ بالکل، جو ہمارے ساتھ ہیں، کیا؟ جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے لشکر میں شامل ہیں، جو ہمارے ساتھ محفل میں شامل ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، ان تمام کو اجازت ہے۔ اور اگر کوئی عام شخص، کوئی غیر شخص اگر یہ عمل سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ اجازت لے لے، جو آپ کے لشکر میں شامل ہیں، مریدین ہیں، شاگرد ان کو ہیں، اجازت ہے، محبین، اجازت ہے۔ اور جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہے آپ کو، وہ اجازت لے اس کو اجازت لینی چاہیے۔ لینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ طارق کا یہ عمل آپ نے جو تعلیم کردہ ہے، یہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کی بڑی ریاست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بتایا نا، سورہ طارق، سورہ یاسین، سورہ مزمل شریف، چہلکاف اور قلندری خاندان کے پورے اعمال، ایک بیاس میرے مرشد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، جس میں صرف اور صرف خاندان قلندریہ کے اعمال ہیں۔ وہ تمام کے تمام اعمال شاہ محمد حسن کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو کلندری اس سلسلے میں لگتا ہے، اس گلدستہ طریقت میں کلندری ہے، تو وہ حضرت کی نسبت سے ہے؟ نہیں، یہاں سے نہیں ہے، صحیح، ہمارے پاس جو کلندری ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے، یہاں لیکن سے ان بھی کو ہے۔ کلندری ایک نسبت حاصل ہے، جو میں نے ایک نسبت بتائی ہے آپ کو۔ صحیح، مطلب فیض ایک یہاں سے بھی ہے، لیکن جو اصل فیض ہے وہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ جب ہم اوپر پہنچیں گے پھر میں بتاؤں گا ہم کلندری کہاں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ان کیونکہ کے، مستان شاہ جو تھے نا، یہ کلندر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ جو جن کا آج ہم ذکر سن رہے ہیں، یہ میاں حضور کے دادا مرشد ہیں۔ مرشد ہیں۔ اچھا، ان کے بھی مرشد عنایت حسن شاہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں آج ہی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ تو پہلے خلیفہ اور مرید حضرت نبی زادہ شاہ صاحب کے تھے۔ عنایت حسن شاہ صاحب، نہیں نہیں، شاہ محمد حسن، صحیح ہے، سمجھنا بات کو، جی جی، ٹھیک ہے۔ آپ کا وصال ہو گیا، کس کا؟ آپ کے مرشد کا، شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا وصال ہو گیا۔ صحیح، آپ بہت روزے داروں کا تھا، آپ کا سجادہ کوئی نہیں تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سجادگی حضرت شاہ محمد عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی جائے، تو ان کے ہی دادا مرشد کی حکم سے، اجازت نامے سے آپ کا سجادگی کا اعلان ہوا۔ اور جب سجادگی کا اعلان ہوا تو شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سے بیعت تجدید کی۔ صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے ایک جناب، عنایت حسن شاہ صاحب سے پھر بیعت تجدید کی۔ کیوں؟ کیونکہ نگار یزدہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایک دن خواب میں آپ کے مرشد کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم جیسا میرا خیال رکھتے تھے، ایسے ہی میرے بھائی عنایت کا خیال رکھو، صحیح، جیسے تم مجھ سے محبت رکھتے تھے ایسے ہی تم عنایت سے محبت رکھو۔
تو آپ نے محبت کا یہ عالم تھا کہ پھر آپ حضرت شاہ عنایت حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، کیونکہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے جو سب سے پہلے مرید تھے نا جی وہ عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا ہم ذکر کل کریں گے، عنایت حسن شاہ صاحب کا یا نبی رضا نبی شاہ؟ رضا شاہ صاحب کا کریں گے نا۔ صحیح حضور، ہمارا جو سلسلہ، جیسے آپ جس سلسلے میں اپنے مریدین کو بیعت کرتے ہیں، سلسلہ واجدیہ، طارقیہ، شاذلیہ، قادریہ، اس میں سب سے پہلے آپ ہیں، آپ کے مرشد کریم ہیں شیخ محترم، آپ کے والد محترم۔ میں بیعت کرتا ہوں سلسلہ تاریخیہ میں، سبحان واجدیہ اللہ۔ میں نہیں کرتا، اچھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ میرے بعد ہے نا، اچھا، جو میرے مرید کریں گے اپنے وہ مریدوں کو۔ وہ سلسلہ واجدیہ ہاں، کہلائے گا۔ اب اچھا، میں جتنے بھی بیعت لیتا ہوں میں تو اسی نسبت پہ جاؤں گا نا، صحیح تاریخیہ پہ۔ صحیح، سبحان اللہ۔ خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، سبحان اللہ۔ ہم اس میں بیعت لیتے ہیں۔ صحیح، تو اچھا، میاں حضور بیعت لیتے ہیں خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ میں۔ عثمان علی شاہ صاحب بیعت لیتے تھے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ میں۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ایسے یہ تو طریقہ ہے۔ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کے پیر صاحب صوفی محمد حسن شاہ صاحب، اچھا، ان کے بعد ذکر جو ہمارے شجرے میں آتا ہے وہ عنایت حسن شاہ صاحب کا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے نا کہ آپ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے سجادگی سے اپنا سلسلے کو جوڑا۔ صحیح صحیح، مطلب اگر آپ چاہتے سجادگی سے نہیں جوڑتے، آپ نبی رضا شاہ سے جوڑتے، آپ کا فیض وہی تھا، لیکن محبت کی انتہا یہ تھی کہ آپ نے سجادگی کو جوڑا۔ مطلب یہ ہے وہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب اور نبی رضا شاہ صاحب کے بیچ میں شجرہ طریقت میں ہمارے پاس نام عنایت حسن شاہ صاحب کا وہ سجادگی اور محبت اور عنایت کی وجہ سے ہے۔ عنایت کی وجہ۔ اچھا، جو حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے جو دوسرے خلیفہ تھے نا، جی جی، جیسے حضرت شیخ عبد الشکور رحمۃ اللہ علیہ، صحیح شکوری سلسلہ پھیلا ہے۔ صحیح، اچھا، بعض لوگ حضرت عنایت حسن شاہ صاحب کا نام نہیں لکھتے شجرے میں اپنے۔ جی جی، صحیح صحیح، حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے تو کئی خلفت ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے 100 خلیفہ ہیں، 100 میں سے 99 نے نہیں نام لکھا عنایت حسن شاہ صاحب کا، اکثر نے نہیں لکھا، نہیں لکھا، لیکن شاہ محمد حسن نے حضرت عنایت حسن شاہ صاحب کا نام اپنے ساتھ رکھا۔ رکھا ہے۔ برکت کے لیے آپ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ عطا ہوا ان دونوں کے، یہ مطلب مرج البحرین ہو گئے نا۔ مرج البحرین، سبحان اللہ۔ تو حضور حضرت جو حضرت عنایت حسن شاہ صاحب بھی ہمارے چونکہ شجرے کے ایک پھول ہیں اور باقاعدہ ان کی خوشبو مہک رہی ہے، تو ان کا جو ہے نا وہ تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کی تاریخ وصال کیا ہے، اور ان کے جو ہے نا مختصراً آپ وہ کچھ ارشاد اچھا، فرما دیں۔ تاریخ میں ان کی تاریخ ولادت تو نہیں ملتی، اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نبی رضا شاہ صاحب کے بھائی تھے، لیکن آپ کی عمر بہت کم تھی، آپ 58 سال کی عمر میں وصال فرما گئے تھے۔ عمر کم تھی، اور اچھا یہ نبی رضا شاہ صاحب کے حقیقی بھائی تھے؟ ہاں، 2 بھائی تھے نا، نبی رضا شاہ صاحب اور عنایت حسن شاہ صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی آج فرسٹ ٹائم معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر 58 برس تھی جب آپ کا وصال ہوا۔ صحیح، اچھا، نبی رضا شاہ صاحب کی بھی عمر کم تھی، وہ ہم کل ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عنایت حسن شاہ صاحب کی 98 سال کی عمر تھی اور آپ کا وصال ہوا تھا 58 آپ نے فرمایا۔ 58 ایئر، جی جی، 58 سال، سبحان اللہ۔ 1360 ہجری۔ 1360 ہجری پیدائش ہے۔ کیا ہو گیا شاہ صاحب آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آپ کی وصال کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا، ولادت کا نہیں ملتا، سبحان تو اللہ۔ آپ 1360 میں ولادت لے رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، اصل میں وہ جو ہے نا صحیح مکس ہو گیا تھا تھوڑا سا۔ وصال آپ کا ہے نا وہ 1360 ہجری بمطابق 1941 ہے، پاکستان بننے سے 1941 میں آپ کا وصال ہوا تھا صحیح، شاہ محمد عنایت حسن سرکار کا۔ اس وقت آپ کی عمر 58 برس کی تھی، اور آپ کی جو پیدائش ہے نا وہ 4 ربیع الاول ہے، 4 ربیع الاول۔ سبحان اللہ آپ کے یہاں عرس ہوتا ہے 2 3 4 5 بھیسوڑی شریف میں،
رامپور میں، انڈیا ہاں میں، انڈیا میں. صحیح ہے. آپ کا مزار اور شاہ محمد حسن کا مزار بالکل آمنے سامنے، بھینسوڑی شریف مرشد نگر میں. صوفی محمد حسن شاہ صاحب کا ہاں، اور عنایت حسن صاحب. سبحان اچھا، اللہ. عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا شاہ راحت میاں سرکار. راحت میاں سرکار عنایت حسن شاہ صاحب کے. ان کے سجادہ تھے. اچھا شاہ محمد حسن کے جو سجادہ تھے نا، جی. آپ کے وفات کے بعد وہ آپ کے بھانجے تھے، کیونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی. صحیح. آپ کے بھانجے تھے، ان کا نام تھا میاں عبد العزیز حسنی. صحیح. آپ کے کون تھے؟ بھانجے تھے. بھانجے تھے. صحیح. آپ نے ان کو اپنی سجادگی پہ بٹھالا تھا. اور عبد العزیز حسنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو سجادہ جس کو مقرر کیا تھا، ان کا نام تھا لیاقت میاں، لیاقت حسین. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. آج جو ان کے درگاہ پہ ہے، وہ شاید ان کا نام جاوید حسن میاں سرکار ہے، سبحان جو اللہ. بھینسوڑی شریف میں اہتمام کرتے ہیں. یہاں سے پھر سجادگی ادھر ہوئی ہے، اور عنایت حسن کی سجادگی الگ ہو رہی ہے. پھر صحیح. دونوں الگ الگ سلسلے چلے. دو ہے الگ ایک، شاخیں ہو گئی. ہاں 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 ہاں، اس سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجادگی کی الگ الگ خانوادے کی. صحیح. آئی نا بات سمجھ میں؟ صحیح. تو یہ بھی شاہ محمد حسن کے بعد عنایت حسن شاہ صاحب، عنایت حسن شاہ صاحب کے بعد پھر نبی رضا شاہ صاحب. سبحان اللہ. حضور اتنے سارے نام یاد کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ آپ ماشاءاللہ اس محفل میں بھی آپ نے 20 نام لے لیے، اور باقاعدہ اتنے مشکل جو ہے وہ القابات کے ساتھ. تو ایسا جو مطلب حافظہ، کیسے بزرگوں کے نام یاد ہوں، اس کا کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ یہ محبت ہی ہے جو سب کو یاد رکھتی ہے، سبحان اللہ. نسبت ہی ہے جو سب میں کمال پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو اور حضور محبت تو ہر کسی کو ہے نا، ہاں، کہ آپ کو اس وقت بھی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو وہ محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں شجرے کا علم ہم نے اپنے مرشد سے سیکھا ہے. سیکھا ہے. ہاں، اچھا، سیکھنا بھی ہوتا ہے اور پھر توجہ کے ساتھ توجہ بھی سن ہوتی کر ہے، اپنے پاس محفوظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہے، ضروری وہی ہوتا ہے. من تکررا فقررا، فقر کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ وہ جاتی ہے. قرار پکڑ تو جاتا ہے. ان نفوس قدسیہ کی تکرار رہی ہے، وہ ایسی قرار پکڑ گئی کہ اس زبان سے جب نام جاری ہوتا ہے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور میں اتنا ان ناموں میں کہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا بظاہر، کہ وہ ولادت اور وفات وہ مکس ہو رہا تھا. تو وہ یہ ماشاءاللہ اللہ پاک. حضرت آپ کے ایک مرید تھے شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام تھا حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. آپ کو انہوں نے چلے پہ بٹھالا تھا، صحیح. چلے پہ بٹھالا تھا. تو آپ مشاہدے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بزرگ ہیں، سفید رنگ کا لباس پہنے میں اور امامہ باندھے میں، بہت خوبصورت ہے. اور ایک تخت رکھا ہوا ہے، تخت پہ ہے کوئی نہیں. یہ بھی نگار یزدہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ آپ کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے نا ایک پالکی اتر رہی ہے، اور پالکی اتر رہی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے ان کو کہ ادب میں کھڑے ہو جاؤ، سلطان الاولیاء تشریف لا رہے ہیں. کیا؟ سلطان الاولیاء تشریف لا رہے ہیں. تو جب پالکی میں سے جب باہر وہ بزرگ نکلے تو وہ شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو آپ نے پھر یہ مشاہدہ اپنے مرشد کو کہا، مرشد نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا ایک محبت ہے. سبحان اللہ. کیا؟ تمہاری محبت ہے. تو آپ نے یہ کہہ کے ٹال دیا. کیا؟ یہ کہہ کر ٹال دیا. یہ کہہ کر آپ نے ٹال دیا. اور پھر یہ دوبارہ مشاہدہ، پھر ایک ان کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا حکیم محمد یاسین دہلوی، صادق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو بھی یہی مشاہدہ ہوا. تو پھر انہی کے خلیفہ نے سلطان الاولیاء اپنے شجرے میں نام رکھا ہے، لکھا ہے ان کا
کہ ہم پڑھتے ہیں نا بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت خواجہ محمد حسن سلطان الاولیاء کے واسطے. سبحان اللہ. کیا؟ سلطان اولیاء کے الاولیاء کے واسطے، یہ ان کے شجرے میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو القابات ہیں یہ عطا ہوتے ہیں. عطا ہوتے ہیں. آج کل تو مریدوں کے ماشاءاللہ ایسے القابات ہیں اللہ کہ اکبر. اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی اپنے مرشد کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے. ہاں جی کیا؟ حضور. جی جی جی. القابات بندہ خود نہیں لگاتا. آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب، الحمدللہ ہمارے پورا نیٹ ورک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو میرے نام کے آگے ڈاکٹر کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. سبحان. اور پھر ہر دفعہ کو میں نیا نام آپ کو نہ دلواتا ہوں. رہبر شریعت، نہ پیر طریقت، نہ قابل حقیقت، نہ کچھ نہ قطب الارشاد، نہ ابو الوقت، نہ کچھ بھی نہیں. ہم تو ان لوگوں کے غلام ہیں، ان کے سبحان اللہ. نوکر ہیں. ویسے لیکن میں آپ کو محبت میں القابات پیش کر رہا ہوتا ہوں، جیسے شہزادہ اکبر اور لشکر قریش کے رہبر و رہنما، کیونکہ مطلب اور میں شیخ الانبیاء بھی یہ لوگوں نے لگایا ہے، جی یہ بھی میں نے نہیں لگایا. اب میں ان بچوں سے کہتا ہوں بھائی تم مت لکھا کرو، تو بچے بولتے ہیں بھائی ہم اب اس میں آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہاں مطلب میں کہتا ایسا ہوں ہے مرضی کہ ہے آپ کی. محبت کرنے والے جو ہاں مریدین ہیں وہ مطلب ادب اور احترام والے لگا دیں تو سبحان اللہ. ہاں جیسے وہ ایک جو ہے نا وہ پیر صاحب کے جو ہے نا مریدین نے ابن علی لکھنا شروع کیا تو وہ پیر صاحب پکڑے گئے، جناب آپ ابن علی کدھر سے لگا رہے ہیں بھائی، آپ تو سید نہیں ہیں. بولا روحانی بیٹا تو ہوں نا میں. اب پیر صاحب کو گمانا پڑ گیا کہ روحانی بیٹا. ابن علی کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کی آل ہے. آل ہیں، اور ابن کا لفظ لگایا ہی وہاں جاتا ہے جہاں نسب ہو، اور پھر وہ پیر مریدین نے تو لگا دیا. اب وہ پیر صاحب لیکن مریدین کو بھی چاہیے کہ عقل سے کام لیں اور پیر کو نہیں گڑوا دیکھو نہ میں دیں. آپ کو بتاؤں، اس میں پیر کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر پیر کی نظر سے گزرا اور اس کے مرید نے ایسا کچھ کام کیا ہے تو پیر نے خود اس کو ڈانٹا ہوگا، یا پیر اس کو خود اور ڈانٹے اگر گا. نہ ڈانٹے پیر صاحب کو تو پکڑا گیا تو وہ تو جانا. اب وہ انہوں نے نہیں اب مثال کے تعویل طور پہ پیش اگر کی. ہمارا کوئی مرید ہے، جی مثال کے طور پہ ہمارا کوئی مرید ہے، یا وہ کوئی ایسی تحریر لکھ دیتا ہے یا ہمارے نام کے آگے القابات لگا دیتا ہے، وہ ہماری نظر سے نہیں گزرتی، لوگ کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر میری نظر سے گزرتی ہے تو میں سب سے پہلے بولوں گا کون ہے یہ، اس کو روکو، اس کو ہٹاؤ. ہمارے مرشد ہے نا، میں اپنے مرشد کی بات کروں، جی کتنے کامل ہیں، کتنے سبحان مقام و اللہ. مرتبے پر ہیں. سبحان اللہ. آپ یقین کرو شاہ صاحب، میں نے ابتدا وقت میں بھی اور انتہا وقت میں بھی، ابتدا میں پتہ ہے کیا لکھتے تھے وہ اپنے نام کے آگے، کیا لکھتے تھے میں بتاؤں آپ کو، حکیم. میں بتاؤں آپ کو کیا لکھتے جی تھے. جی. وہ لکھتے تھے خاک پائے اولیاء، خاک پائے. سبحان اللہ. خادم عثمان، اللہ اکبر. حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف. کیا میرے مرشد اپنے آپ کو خاک پائے اولیاء لکھ رہے ہیں، میرے مرشد اپنے آپ کو شجرے میں خادم عثمان کہہ رہے ہیں. صحیح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صرف آپ لکھتے تھے حکیم صوفی طارق احمد شاہ، صوفی حکیم طارق احمد قادری. آپ کا دستخط مرشد کا میرے صرف پتہ ہے کیا ہے، جی حکیم میم کھچا ہوا ہے جی. اور سبحان پھر اللہ. طارق احمد قادری، سبحان اللہ. اس سنت خلافت میں ہم نے جو وہی کروایا تھا. لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے تو اپنے نام کے آگے کوئی طریقت، کوئی شریعت، کوئی معرفت، کوئی کچھ نہیں لگایا. بس وہ اب لوگ یہاں تک کہ علماء کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام ہمارے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے کہ میاں آپ تو ہمارے لیے قطب الارشاد ہیں. اللہ میں بولتے نہیں چھوڑو، تمہاری محبت ہے. سبحان اللہ. منع کر دیتے تھے مت لکھنا. وہ ڈالی جو میرے پیر نے بھرپور ایک نظر، عالم عالم کتاب سب چھوڑ کر جھومنے لگے. عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے، یہ نظر میرے پیر. بس بھائی، سبحان اللہ. تو حضور خیر. تو یہ القابات ہو گئے، لقب ہو گئے، یہ سب عطا ہوتے ہیں، یہ لیے جاتے ہیں سب. عطائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس بزرگوں اپنے کے بزرگوں سائے کے میں ہی رستے پہ رکھے. رکھے، اور ان کے پیچھے پیچھے رکھے، ان کے قدم پہ اور رکھے. واقعی حقیقت ہے کہ ہمیں خاک پائے اولیاء ہی رکھے، حقیقت ہے. خادمین اولیاء ہی رکھے.
خادمین اولیاء ہی رکھے۔ اور اللہ پاک خیر مریدین کو بھی ہدایت دے، ایسے مریدین کو جو پیروں کو میرے خیال سے وہ جہنم میں لے جائیں گے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے، اور پیر ان کو پیر صاحب اگر خاموش رہتے ہیں نا تو پیر صاحب گناہ گار ہیں۔ اللہ پاک خیر ہم کہیں اور نہیں جاتے، محبت کی باتوں پر رہیں تو سبحان اللہ۔ حضور خیر آج دو بزرگوں کا ذکر ہوا اور دو پھولوں سے آج ہم نے خوشبو حاصل کی اور اپنے ظاہر کو باطن کو سنوارنے کی کوشش میں رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے ذکر کی برکت سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل۔ تو حضور خیر درود پاک کا سیگمنٹ آگے لے کر چلیں یا کچھ ارشاد آج فرمانا ہے؟ درود اسم اعظم ہے، آپ درود اسم اعظم بتائیں، پڑھیں۔ سبحان اللہ، میں پڑھ کر سناؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک ایہا المزمل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درود اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم درود پاک کا جو یہ نسخہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ کمال درود پاک ہے۔ اس کا کچھ جو ہے نا آپ برکتیں کچھ ایک سے دو ارشاد فرمائیں، اور پھر جو ہے نا دیکھیں، اس کو شب جمعہ شب جمعہ 70 بار پڑھنا، سبحان اللہ، کمال آپ کو حاصل ہوتا ہے اس سے۔ سبحان اور اللہ، دیدار مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ ہر علیہ نماز کے بعد وسلم، 7 مرتبہ اس درود کا پڑھنا سبحان اللہ، آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پڑھنے والی زبان عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، وہ آنکھیں عطا فرمائے جس سے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ خاک پائے اولیاء رکھے، خادم اولیاء رکھے، اور اولیاء کے ذکر سے ہم ظاہر کو اور باطن کو پاک کرتے رہیں، ہمارا وجود مہکتا رہے اولیاء کی خوشبو سے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سلامت رکھے، صاحب محفل کو سلامت رکھے، اس سفر کو سلامت رکھے، اس ہم سفر کو سلامت رکھے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ مبارک آستانہ سلامت رہے، اور یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے بزرگ کی خوشبو کے ساتھ دوبارہ گلدستہ طریقت لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔